معلوم ہوا کہ رحمان کا بندہ بننا ہے، نیک بننا ہے، اللہ کے نیک بندہ بننا ہے، تو اس کے لیے صرف عبادت بھی کافی نہیں ہے، بلکہ مال کیسا خرچ کر رہا ہے یہ بھی دیکھا جائے گا۔ ایک آدمی مال کماتا ہے اور اللہ نے اس دنیا میں جو ملکیت دی ہے اس کے اعتبار سے مال کا مالک ہے۔ وہ انسان کہتا ہے کہ میں اللہ کی خوب عبادت کروں گا، بہت نماز پڑھوں گا، بہت ذکر کروں گا، بہت تلاوت کروں گا، مگر مال میں میری مرضی ہے، چاہے اسراف کروں چاہے بخل کروں، تو چلے گا؟ نہیں چلے گا، کیونکہ احادیث بتاتی ہیں کہ مال پہ پکڑ ہو جائے گی۔ عبادت گزار ہے، البخیل لا يدخل الجنہ، بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ ایسے ہی شیخ سعدی کے کلام میں ہے کہ اگر خشکی اور دریاؤں میں، سمندر میں سب سے بڑا عبادت گزار ہو بخیل، تب بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ بخل اگر اس درجے کا ہے کہ جو حرام اور گناہ کے درجے میں ہے، تو بخل کا گناہ اس کو جنت میں جانے سے روک دے گا۔ اور ایسے ہی میرا مال ہے بھائی، میں مال اڑاؤں، جہاں چاہوں خرچ کروں، تو نہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کلوا واشربوا ولا تسرفوا، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرو۔ اسراف اور تبذیر میں فرق یہ ہے کہ ضرورت کی جگہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، یہ اسراف، اور تبذیر یہ ہے کہ ضرورت کی جگہ ہے ہی نہیں، بے ضرورت خرچ کر رہا ہے، تو دونوں سے منع کیا گیا۔ بے ضرورت فضول مال اڑا رہا ہے، یہ تبذیر ہے۔ تو فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو اپنا مال فضول اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اسی وجہ سے حساب، جیسے حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے کچھ سوال نہ ہو جائیں۔ تو ان سوالوں میں جیسے زندگی کا اور جوانی کا سوال ہے، ویسے ہی مال کا سوال بھی، بلکہ دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ دو سوال اسی کے ہیں، اور پانچواں ایک سوال ہے کہ جو معلوم تھا، جو علم تھا، اس پر کتنا عمل کیا۔ باقی دو سوال زندگی کے اس وقت اور زندگی میں ملا ہوا مال، دونوں سے ہی متعلق ہیں سوال۔ زندگی میں ملے ہوئے وقت کے متعلق دو سوال ہیں، عن عمره فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ۔ عمر کس چیز میں لگائی، عمر کا خاص حصہ جوانی وہ کس چیز میں خرچ کیا، کون سا وقت کے متعلق ہوا سوال۔ زندگی جو اللہ نے دی ہوئی ہے، وقت جو اللہ نے دیا ہوا ہے، اور باقی دو سوال کیا ہے؟ دو سوال مال کے ہیں، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ دو سوال ہیں مال کے متعلق، کہاں سے حاصل کیا، کہاں پہ خرچ کیا۔ حکومت بھی پوچھتی ہے نا آئی ٹی میں کہ سورس آف انکم بھی بتاؤ، اور اگر تم نے قانونی طور پہ سورس آف انکم نہیں بتایا تو حکومت سمجھتی ہے کالا دھن ہے، بلیک منی ہے، ٹیکس عائد کرتی ہے، اب اس پہ ٹیکس دینا پڑے گا یا ضبط کر لیا جائے گا۔ کہاں سے آیا یہ بتاؤ، اور کہاں گیا یہ بھی بتاؤ۔ اگر آیا حلال طریقے سے، اور ایک آدمی پیش کر دے حساب کہ جو کچھ مال میں نے کمایا تھا زندگی میں سب جائز طریقے سے کمایا تھا، تو بھی چھٹی نہیں ہے ابھی اس کی۔ ابھی اس کو یہ جواب دینا ہے کہ خرچ کہاں کہاں کیا تھا، کن جگہوں میں خرچ کیا تھا۔ اور مال انسان جو خرچ کرتا ہے تو تمام چیزوں میں، کھانے میں، کپڑے میں، مکان میں، دعوت میں، گاڑی میں، سواری میں، سب میں ایک اصول ہے جو علماء نے قرآن اور حدیث کے نچوڑ کے طور پر بیان کیا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ خرچ کا ایک درجہ ہے ضرورت، وہ بھی جائز ہے۔ جیسے کپڑے کی ضرورت ہے، معمولی سے کپڑے سے بھی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ پھر ایک دوسرا درجہ ہے راحت، کپڑا ایسا لو کہ جس سے آرام ملے، گرمی نہ ہو کاٹن کا کپڑا پہنو، سرد موسم ہے یا سرد علاقہ ہے تو اون کا کپڑا خریدوں، کشمیری شال خریدوں، کشمیری سوٹر خریدوں، بہت مہنگا والا
لیکن بدن کو گرمی ملے اس سے، تو راحت کے لیے آدمی خرچ کر سکتا ہے۔ پھر تیسرا درجہ زینت کا، کیونکہ انسان کی فطری خواہش ہے کہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے، منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، زینت پہ خرچ کر لو، دیکھنے میں اچھا معلوم ہو تو اس کے لیے بھی خرچ کر لو۔ مگر پھر اس کے آگے ایک درجہ ہے، وہ درجہ ہے نمود و نمائش، دکھاوا، وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں۔ تینوں درجے جائز ہیں، ضرورت کا درجہ بھی، راحت کا درجہ بھی، زینت کا درجہ بھی۔ گھر بناؤ، ضرورت پوری ہو جائے، گھر میں راحت رہے، کسی درجے میں خوبصورتی۔ مگر یہ زینت جو ہے یہ جب ذرا بڑھتی ہے نا حد سے تو یہی دکھاوے میں آ جاتی ہے۔ تو ایک درجے میں تو زینت ٹھیک ہوتی ہے، مگر اس کا جب آگے بڑھ جاتا ہے درجہ تو یہ زینت اور نمود و نمائش دونوں ایک دوسرے میں داخل ہیں، تو اس میں لکیر کھینچنا مشکل ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے میں زینت کے لیے کرا رہا ہوں، مگر زینت نہیں ہوتی، اصل میں جذبہ ہوتا ہے دکھاوے کا، اپنی شان دکھانے کا۔ اسی وجہ سے آپ انٹیریئر پہ خرچ کر رہے ہیں، زینت پہ خرچ کر رہے ہیں، ایک حد ہے، اس حد تک ٹھیک ہے، اچھا لگے آپ، مگر اس حد سے زیادہ آپ دسیوں لاکھ خرچ کرتے جا رہے ہیں، 20 لاکھ 50 لاکھ خرچ کرتے جا رہے ہیں آپ صرف ڈیزائن بنانے کے اوپر، گھر کے لیے اپنے۔ کتنے دن رہنا ہے بھائی؟ قبر تو ہے نہیں، وہ قبر میں تو یہ سارا انٹیریئر ڈیکوریشن سب ختم ہو جائے، یا لے کے جائیں گے انٹیریئر ڈیکوریشن قبر میں بھی، مگر لگا رہے ہیں اس پہ 50 لاکھ لگا رہے ہیں، ملینوں لگا رہے ہیں اس کے اوپر۔ اللہ کے پاس پوچھ ہوگی کہاں لگایا، کس چیز میں خرچ کیا تھا پیسہ، حاصل کہاں سے کیا تھا، خرچ کہاں پہ کیا۔ تو آپ دیکھیے ہمارا دین کیسا ہے، مال کے معاملے میں آزاد نہیں چھوڑ رہا ہے ہم کو کہ بھائی نماز بہت اچھی پڑھ لو، عبادت بہت اچھی کر لو، مال کے معاملے میں مرضی ہے تمہاری، مال کہیں بھی، یا یہ کہ چلو اچھی طریقے سے کما لیا، حلال طریقے سے اڑاؤ کہیں پر بھی نہیں۔ کمایا کہاں سے، خرچ کس چیز میں کیا، لگایا کس چیز میں، دونوں باتوں کا جواب دینا پڑے۔ اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مال اگر صحیح طریقے سے کمایا جائے، صحیح جگہ خرچ کیا جائے تو انسان کے دین کے لیے مددگار ہے اور بہترین مددگار ہے۔